ذرا سوچے، ایک ایسا ادارہ جس کے لوگ عام لباس میں ہوتے ہیں، ان کے نام اخباروں میں نہیں آتے، ان کی تصویریں ٹی وی پر نہیں چلتی، لیکن ان کے فیصلوں کا اثر کبھی حکومتوں پر پڑتا ہے، کبھی جنگوں پر، کبھی انقلابوں پر اور کبھی پوری دنیا کی سیاست پر۔ یہ کہانی کسی فلم کی نہیں، امریکہ کی سب سے مشہور خفیہ ایجنسی CIA کی ہے۔ ایک ایسی تنظیم جسے کچھ لوگ امریکہ کی آنکھ اور کان کہتے ہیں، کچھ اسے دنیا کے سب سے طاقتور جاسوسی نظاموں میں شمار کرتے ہیں، اور کچھ اسے ایسے پردے کے پیچھے کام کرنے والی طاقت سمجھتے ہیں جس نے 20ویں اور 21ویں صدی کی کئی بڑی کہانیوں کو متاثر کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ ادارہ بنا کیوں؟ اسے اتنے اختیارات کیسے ملے؟ یہ صرف معلومات جمع کرنے والی ایجنسی تھی، یا وقت کے ساتھ ایک ایسی قوت بن گئی جو دنیا کے مختلف خطوں میں خاموشی سے کھیل بدلنے لگی؟ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں، جب دنیا جل رہی تھی، جرمنی اور جاپان اپنی طاقت دکھا رہے تھے، یورپ تباہی کے دہانے پر تھا، اور امریکہ کو پہلی بار شدت سے یہ احساس ہوا کہ صرف فوجی طاقت کافی نہیں ہوتی، اصل کامیابی دشمن کی نیت، منصوبہ، کمزوری اور اگلا قدم پہلے سے جان لینے میں ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ نے ایک خفیہ ادارہ بنایا جس کا کام دشمن کے علاقوں سے معلومات لانا، خفیہ رابطے قائم کرنا، نفسیاتی جنگ چلانا اور ایسے مشن انجام دینا تھا جن کا اعلان عام طور پر نہیں کیا جاتا تھا۔ اس ادارے کا نام OSS تھا۔ یہی وہ تجربہ تھا جس نے امریکہ کو یہ سبق دیا کہ جدید دنیا میں جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، جنگ دماغ، معلومات، رابطوں اور منصوبہ بندی سے بھی جیتی جاتی ہے۔ سن 1945 میں جب دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تو بظاہر دنیا نے سکون کا سانس لیا، مگر حقیقت میں ایک نئی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ جرمنی شکست کھا چکا تھا، جاپان ہتھیار ڈال چکا تھا، لیکن اب دنیا دو بڑی طاقتوں کے بیچ تقسیم ہو رہی تھی۔ ایک طرف امریکہ تھا، دوسری طرف سوویت یونین۔ ایک سرمایہ دارانہ نظام کا حامی تھا، دوسرا کمیونزم کو آگے بڑھا رہا تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ اگلی جنگ شاید براہ راست ٹینکوں اور توپوں سے نہ ہو، بلکہ حکومتوں، نظریات، اتحادوں، میڈیا، سفارتکاری اور خفیہ کارروائیوں کے ذریعے لڑی جائے گی۔ اسی خوف اور ضرورت نے سن 1947 میں ایک بڑے فیصلے کو جنم دیا۔ امریکی صدر ہیری ٹرومین کے دور میں نیشنل سیکیورٹی ایکٹ منظور ہوا، اور اسی قانون کے تحت CIA وجود میں آئی۔ شروع میں اس کا بنیادی کام امریکہ کے صدر اور حکومت کو بیرونی خطرات کے بارے میں معلومات دینا تھا، یعنی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون سا ملک کس طرف جا رہا ہے، کس خطے میں بغاوت اٹھ سکتی ہے، کس رہنما کے پیچھے کون سی طاقت کھڑی ہے، اور کون سا فیصلہ مستقبل میں امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ مگر جیسے جیسے سرد جنگ تیز ہوئی، یہ ادارہ صرف رپورٹیں بنانے تک محدود نہ رہا، اس کے اندر خفیہ کارروائیوں کا شعبہ مضبوط ہوا۔ بیرونی ملکوں میں رابطے بنے، ایجنٹ تیار کیے گئے، سفارت خانوں، کاروباری نیٹ ورکس، صحافتی حلقوں اور سیاسی راستوں کے ذریعے معلومات اکٹھی کی جانے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ نظام امریکی خارجہ پالیسی کا ایک خاموش مگر اہم ہتھیار بن گئی۔ سرد جنگ کے دور میں امریکہ کو سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ کمیونزم ایک ملک سے دوسرے ملک تک نہ پھیل جائے۔ اس سوچ کو روکنے کے لیے واشنگٹن نے کئی جگہوں پر مختلف طریقے استعمال کیے۔ کہیں سیاسی جماعتوں کی مدد کی گئی، کہیں مخالف گروہوں کو سہارا دیا گیا، کہیں پروپیگنڈا چلایا گیا، اور کہیں براہ راست خفیہ منصوبے بنائے گئے۔ CIA کا نام اسی دور میں دنیا کے سامنے سب سے زیادہ آنے لگا۔ ایران میں 1953 کا واقعہ اس کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق نے اپنے ملک کے تیل پر قومی کنٹرول بڑھانے کی کوشش کی، جس سے مغربی طاقتوں کے مفادات متاثر ہوئے۔ بعد میں سامنے آنے والی دستاویزات اور تاریخی ریکارڈز میں یہ بات آئی کہ اس حکومت کی تبدیلی میں امریکی اور برطانوی خفیہ کوششوں کا کردار تھا۔ یہ واقعہ صرف ایران کی سیاست نہیں بدلتا، بلکہ آنے والی دہائیوں میں امریکہ اور ایران کے تعلقات پر ایک گہرا سایہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد 1954 میں گویٹے مالا کا معاملہ سامنے آیا، جہاں جیکوبو آربنز کی حکومت کو کمیونزم کے قریب سمجھا گیا، حالانکہ وہاں زمین کی اصلاحات اور معاشی فیصلے بھی بڑا مسئلہ تھے۔ امریکہ کو خدشہ تھا کہ لاطینی امریکہ میں سوویت اثر بڑھ سکتا ہے۔ اسی ماحول میں خفیہ منصوبہ بندی، نفسیاتی دباؤ اور باغی قوتوں کی مدد کے ذریعے حکومت گرا دی گئی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ سرد جنگ کے زمانے میں کسی ملک کا اندرونی فیصلہ بھی عالمی طاقتوں کی نظر میں ایک بڑا جیو پولیٹیکل مسئلہ بن سکتا تھا۔ پھر 1960 میں
U-2 جاسوس طیارے کا واقعہ ہوا جب امریکی طیارہ سوویت علاقے میں مار گرایا گیا۔ اس واقعے نے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ دونوں سپر پاورز صرف سفارتکاری نہیں کر رہی بلکہ ایک دوسرے کی فضائی، عسکری اور سیاسی معلومات تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں۔ 1961 میں کیوبا کا بے آف پگز آپریشن ہوا جو CIA کی تاریخ کی بڑی ناکامیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ منصوبہ یہ تھا کہ کیوبا کے جلا وطن مخالفین کو استعمال کر کے فیڈل کاسترو کی حکومت کو کمزور کیا جائے، مگر یہ کوشش بری طرح ناکام ہوئی۔ حملہ آور فورسز کو مقامی حمایت نہیں ملی، کیوبا کی فوج نے کارروائی روک دی اور امریکہ کو عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ناکامی نے صدر جان ایف کینیڈی اور امریکی خفیہ نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی کے اگلے سال کیوبا میزائل بحران آیا جب سوویت یونین نے کیوبا میں ایٹمی میزائل نصب کرنے کی کوشش کی۔ دنیا ایٹمی جنگ کے بہت قریب پہنچ گئی تھی۔ اس بحران میں انٹیلیجنس معلومات نے بہت اہم کردار ادا کیا کیونکہ دشمن کی حرکت کو وقت پر دیکھنا ہی فیصلوں کی بنیاد بنا۔ پھر ویتنام، لاؤس اور کمبوڈیا کا دور آتا ہے جہاں امریکہ کمیونزم کو روکنے کے لیے لمبی اور تھکا دینے والی جنگ میں پھنس گیا۔ اس خطے میں CIA نے معلومات جمع کرنے، مقامی گروہوں سے رابطہ رکھنے، خفیہ آپریشنز اور جنگی حکمت عملی میں کردار ادا کیا۔ لاؤس میں ایک خفیہ جنگ بھی چلی جسے عام امریکی عوام لمبے عرصے تک پوری طرح نہیں جانتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب دنیا بھر میں امریکہ کے خفیہ کردار پر سوالات بڑھنے لگے۔ کئی لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا قومی سلامتی کے نام پر ہر کام جائز ہو جاتا ہے؟ کیا کسی دوسرے ملک کی سیاست میں مداخلت مستقبل میں مزید نفرت، بدامنی اور انتقام کو جنم نہیں دیتی؟ سن 1970 کی دہائی میں امریکہ کے اندر بھی احتساب کی آوازیں اٹھی۔ واٹر گیٹ اسکینڈل کے بعد ریاستی طاقتوں پر سوالات شدید ہوئے اور پھر چرچ کمیٹی کی تحقیقات نے خفیہ اداروں کے کئی متنازع پہلو عوام کے سامنے رکھے۔ اس دور میں یہ بات زیر بحث آئی کہ نگرانی، خفیہ تجربات، غیر ملکی رہنماؤں کے خلاف منصوبے اور قانون سے باہر اقدامات کس حد تک ہوئے۔ اس کے بعد CIA پر کچھ پابندیاں لگی، نگرانی کا نظام مضبوط کیا گیا اور یہ اصول زیادہ واضح ہوا کہ خفیہ ادارہ بھی ریاستی قانون سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ دنیا کا ماحول اب بھی خطرناک تھا اور امریکہ اپنے عالمی مفادات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ سن 1979 میں ایک ساتھ کئی بڑے واقعات ہوئے۔ ایران میں انقلاب آیا، امریکی سفارت خانے کا بحران شروع ہوا اور اسی سال سوویت یونین افغانستان میں داخل ہو گیا۔ افغانستان کی جنگ نے CIA کی تاریخ میں نیا باب کھولا۔ امریکہ نے سوویت فوج کے خلاف افغان مجاہدین کی مدد کے لیے خفیہ پروگرام شروع کیا۔ اس میں پاکستان کا کردار بھی بہت اہم تھا کیونکہ جغرافیائی راستہ، رابطے اور میدان تک رسائی پاکستان کے ذریعے ممکن تھی۔ اس جنگ میں امریکہ، پاکستان، سعودی عرب اور دیگر قوتوں کے مفادات ایک جگہ آ ملے۔ سوویت یونین کو افغانستان میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور آخرکار 1989 میں اسے واپس جانا پڑا۔ امریکہ نے اسے سرد جنگ کی بڑی کامیابی سمجھا، مگر بعد کے برسوں میں یہی خطہ عالمی دہشت گردی، خانہ جنگی اور شدت پسندی کا مرکز بھی بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کا باب CIA کی کامیابی اور مستقبل کی پیچیدگی دونوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ 1980 کی دہائی میں ایران کانٹرا اسکینڈل نے پھر امریکی سیاست کو ہلا دیا۔ الزام یہ تھا کہ خفیہ راستوں سے ایران کو اسلحہ فروخت کیا گیا اور اس رقم کا تعلق نکاراگوا کے کانٹرا باغیوں کی مدد سے جوڑا گیا۔ اس معاملے نے ایک بار پھر سوال اٹھایا کہ جب خفیہ پالیسی عوامی پالیسی سے الگ ہو جائے تو ریاست کے اندر جواب دہی کیسے قائم رہتی ہے۔ پھر 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا، سرد جنگ ختم ہو گئی اور بہت سے لوگوں نے سوچا کہ شاید اب CIA کی اہمیت کم ہو جائے گی کیونکہ جس دشمن کے خلاف یہ ادارہ دہائیوں تک کھڑا رہا وہ نظام ہی ختم ہو چکا تھا۔ مگر دنیا اتنی سادہ نہیں تھی، اب خطرات بدل رہے تھے۔ پہلے ایک بڑی سپر پاور سامنے تھی، اب چھوٹے مگر خطرناک نیٹ ورک، دہشت گرد تنظیمیں، سائبر حملے، ایٹمی پھیلاؤ، منشیات کے عالمی راستے اور علاقائی جنگیں نئی مشکل بن کر سامنے آ رہی تھی۔ 1990 کی دہائی میں القاعدہ کا نام ابھرنا شروع ہوا، افریقہ میں امریکی سفارت خانوں پر حملے ہوئے، یمن USS کول پر حملہ ہوا اور اشارے مل رہے تھے کہ ایک نیا دشمن سرحدوں، فوجی وردیوں اور روایتی جنگی اصولوں سے باہر کام کر رہا ہے۔ لیکن 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر ہونے والے حملوں نے
पूरी दुनिया बदल दी। न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स गिर गए, हजारों लोग मारे गए और अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग शुरू कर दी। इस हमले के बाद CIA पर दो तरह का दबाव आया। एक तरफ इसे अलकायदा की तलाश, उसामा बिन लादेन के नेटवर्क, दहशतगर्द मंसूबों और खुफिया ठिकानों का पता लगाना था। दूसरी तरफ इससे ये सवाल भी पूछा गया कि इतना बड़ा हमला पहले क्यों ना रोका जा सका। यही वो लम्हा था जब खुफिया इदारों के बजट, इख्तियारात, निगरानी के निज़ाम और बैरूनी ऑपरेशंस में बहुत इजाफा हुआ। अफगानिस्तान में अमरीकी कार्रवाइयाँ शुरू हुई, तालिबान हुकूमत गिराई गई, अलकायदा के ठिकाने निशाना बने और दुनिया भर में मुश्तबा नेटवर्क्स पर नज़र रखी जाने लगी। इसी दौरान खुफिया हरासती मराकज़, सख्त तफ्तीशी तरीकों, ड्रोन हमलों और गैर मामूली निगरानी जैसे मामलात पर शदीद बहस हुई। कुछ लोग कहते थे कि ये सब अमेरिका की सलामती के लिए ज़रूरी था, जबकि नाक़िदीन का मौक़िफ़ था कि खौफ के वक्त रियासतें कभी कभी अखलाकी हदूद पार कर देती हैं। 2003 में इराक जंग भी इसी बहस का हिस्सा बनी, क्योंकि इराक के बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के बारे में दी गई मालूमात बाद में गलत साबित हो गई। इससे अमेरिकी इंटेलिजेंस निज़ाम की साख को बड़ा नुकसान पहुंचा और दुनिया ने पूछा कि अगर खुफिया मालूमात ही गलत हों तो जंग का फैसला कितना तबाहकुन हो सकता है। फिर कई सालों की तलाश के बाद 2011 में उसामा बिन लादेन के खिलाफ एबटाबाद में ऑपरेशन हुआ। ये कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर की गई, इंतहाई खुफिया रखी गई और इसके मुकम्मल होने के बाद दुनिया को बताया गया कि अलकायदा का सरबराह मारा जा चुका है। ये CIA और अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी करार दी गई, लेकिन पाकिस्तान खुद मुख्तारी, इंटेलिजेंस मालूमात और आलमी कानून के हवाले से कई सवालात भी उठे। इस वाक़े ने एक बार फिर ये दिखाया कि खुफिया दुनिया में फैसले हमेशा सीधे नहीं होते। एक तरफ मतलूब हदफ का खात्मा होता है, दूसरी तरफ रियासतों के ताल्लुकात, एतमाद और अवामी जज्बात मुतासिर हो जाते हैं। आज की CIA वो इदारा नहीं जो सिर्फ सर्द जंग के दौर में सोवियत यूनियन पर नज़र रखता था। अब इसके सामने चीन का उरूज, रूस की सरगर्मियाँ, ईरान का असर, शुमाली कोरिया का एटमी प्रोग्राम, आलमी दहशतगर्द नेटवर्क्स, साइबर हमले, मसनूई जहानत, सैटेलाइट निगरानी, डिजिटल करेंसी, डाटा चोरी और मालूमाती जंग जैसे चैलेंजेस हैं। पहले जासूस किसी मुल्क में जाकर कागजी फाइलें या फौजी नक्शे हासिल करते थे। अब एक कंप्यूटर नेटवर्क, एक मोबाइल फ़ोन, एक सर्वर, एक मसनूई सियारा भी पूरी कहानी बदल सकता है। पहले खुफिया पैगाम किसी सिफारतकार, ताजिर या एजेंट के जरिए पहुंचता था, अब डाटा चंद सेकंड में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है। इसीलिए जदीद दौर में CIA का काम मज़ीद मुश्किल, मज़ीद खामोश और मज़ीद तकनीकी हो चुका है। लेकिन इस पूरी तारीख का असल सबक क्या है? CIA को सिर्फ एक ही रंग में नहीं देखा जा सकता। इसने अमेरिका को कई खतरात से पहले आगाह किया, कई बड़े ऑपरेशंस में किरदार अदा किया, सर्द जंग में मालूमाती बरतरी हासिल करने की कोशिश की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम हिस्सा लिया। लेकिन इसी के साथ इसके नाम के साथ हुकूमतों की तब्दीली, नाकाम मंसूबों, गलत मालूमात, खुफिया हरासतों, सियासी मुदाखलत और इखलाकी तनाज़ात की कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि दुनिया में इस इदारे का नाम सुनते ही जहन में ताकत भी आती है, खौफ भी, राज भी और सवाल भी। आखिर में बात यह है कि खुफिया इदारे हमेशा अपने मुल्क के मफाद के लिए बनाए जाते हैं, मगर जब किसी मुल्क का मफाद पूरी दुनिया की सियासत से जुड़ जाए तो इसके फैसलों का असर सरहदों से बहुत दूर तक चला जाता है। CIA की कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं, ये 20वीं सदी की सर्द जंग, तेल की सियासत, इनकलाबों, प्रॉक्सी जंगों, दहशतगर्दी, टेक्नोलॉजी और आलमी ताकत के बदलते खेल की कहानी है। इसके कुछ बाब सरकारी दस्तावेजात में मौजूद हैं, कुछ तारीखदानों ने लिखे हैं, कुछ वाक़यात पर आज भी बहस जारी है और कुछ राज शायद कभी मुकम्मल तौर पर सामने ही ना आए, क्योंकि खुफिया दुनिया का सबसे बड़ा असूल यही है कि असल फैसला अक्सर वहीं होता है जहां कैमरा नहीं पहुंचता, फाइलें मुकम्मल नहीं मिलती और आवाम को सच कई साल बाद टुकड़ों में मालूम होता है। यही है CIA की असल कहानी, एक ऐसा इदारा जो सामने कम आता है मगर दुनिया की बड़ी ताकतों के खेल में इसका साया हमेशा महसूस किया जाता है।